کچھ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، انہیں اپنے حلقہ احباب میں ایسے ایسے دوست میسر آتے ہیں کہ جو ماں باپ کی طرح کیئرنگ ہوتے ہیں، ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، رفقا کے خوشی اور غم میں آگے آگے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی معاشرتی مسئلہ ہو یا معاشی معاملہ ہو، صرف باتیں نہیں کرتے، عملاً اس کا حصہ بنتے ہیں، وہ حصہ جو مدد فرماتا ہے۔ ایسے قرآن و حدیث کی باتیں نہیں کرتے، احکامات کو عملی جامہ پہناتے، اور ایسے خوش قسمت لوگ اور ایسے شہریار، ایسے باعث افتخار لوگ کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، کم حلقہ احباب، کم کمپنیز اور کم بزنس کمیونٹی کو ہوتے ہیں۔ اور جب ایسا بندہ رخصت فرماتا ہے اس دنیا سے، جب ایسا بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، تو پھر اس کے صرف اپنے بچے ہی یتیم نہیں ہوتے، ایک پوری کمیونٹی یتیم ہو جاتی ہے۔ صرف اس کے اپنے بھائیوں کا بازو ہی نہیں ٹوٹتا، بہت سارے دیگر لوگوں کا بھائی بھی بچھڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو نایاب ہو گئے ہیں اس مادہ پرستی کی دنیا میں، اس ڈیجیٹل لائف میں، اس گلوبل ولیج میں، ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ میری بات پہ غور کیجئے گا۔ ایسے لوگ جو کسی کی بچی کی شادی، کسی کے عمرے کا معاملہ، کسی کا اور دکھ ہو، بیماری ہو، گھر جا کے مدد کرتے ہیں اور تشہیر بھی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگ نہ سوشل میڈیا کا محتاج، ایسا بندہ کہاں ملتا ہے؟ یہاں تو لوگ کسی کو 2 کلو چینی دیں تو جب تک تشہیر نہ کر لیں وہ سمجھتے ہیں کہ سخاوت ہی نہیں ہوتی۔ کم لوگ ہیں آپ کے حلقہ احباب میں، آپ دیکھیں گے کہ جن میں وہ صفت تو جو حضرت عثمان کی تھی۔ میں جس شخص کی بات کرنے لگا ہوں وہ سیاسی، سماجی، اخلاقی طور پہ بڑا بلند آدمی، حج پہ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں ان کے غائبانہ نماز جنازہ پہ اس وقت جناز گاہ میں بیٹھا انہیں یاد کر رہا تھا۔ مر تو سب نے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ سیاست دانوں کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، بیوروکریٹس کی دوسروں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ سوسائٹی میں جو اصل میں سوسائٹی کا، محلے داری کا، احباب کا، سنگم کا روح ہوتے ہیں، وہ کم ہے۔ اور پھر یہ بندہ تو تعلیم دوست تھا، محنت سینکڑوں سے شروع کی اور کروڑوں تک گئے، اور کروڑوں میں محتاجوں کا حصہ رہا، رفقا کا حصہ رہا، والدین سے محبت ہو یا دوستوں میں وفاداری کا معاملہ ہو۔ میں نے منیر احمد کو، جنہیں ہم منیر بھائی کہتے، ایسا بندہ اپنی 30 سالہ پریکٹیکل لائف میں نہیں دیکھا۔ میری انہوں نے کتابیں شائع کی، ان کی رائلٹی نے مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، اور وہ مجھے جب میری بکس کی رائلٹی دیتے تھے تو گن کے نہیں دیتے تھے۔ میرے بیٹوں کی شادیوں میں ان کی کنٹریبیوشن ایسی ہے کہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ میری زندگی میں 4-5 محسن دوست ہیں، لیکن منیر بھائی کوئی نہیں ہے۔ اردو بازار میں ایک تھڑے سے کام شروع کیا، اور ان دنوں وہ سب سے زیادہ پیپر لینے والے تھے۔ ہاتھوں سے کماتے، پاؤں سے دولت کو پیچھے کرتے، اور ان کی طرف کرتے جو ضرورت مند ہوتے۔ حج عمرہ بہت پسند کرتے، پوری فیملی آئے دن حج پہ، عمرے پہ۔ اب بھی دیکھیں حج پہ تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں بھی جب حج پہ گیا مجھے بھی وہاں ملے، میرے حج کی مدد سے لے کے انہوں نے۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا منیر بھائی آپ معاشی باپ ہیں، اور میرے ہی نہیں، وہ کئیوں کے بھائی، کئیوں کے باپ تھے۔ میری سب احباب سے دوست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔
ان کے بہن بھائیوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، چونکہ وہ تعلیم دوست تھے، علم دوست تھے، اردو بازار کے حلقہ احباب بھی تڑپ رہے ہوں گے۔ ان کا پنجاب گروپ آف کالجز میں بلوال، گجر خان اور شاہ کوٹ ادارہ بھی ہے۔ سب کالجوں کو، سب اردو بازار والوں کو، جو جہاں تک میری آواز جائے، سب ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں، اور اس عظیم شخص کی رخصت ہونے پہ جنت الفردوس کی دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ایسا چودھری، ایسا سماجی کارکن، ایسا بڑا بھائی، ایسا بزنس مین، میں ایک دنیا دار آدمی ہوں، ایسا جگرے والا، ایسا پیار والا، ایسا قابل ستائش، دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں سن رہا، وہ تو چلے گئے جنہوں نے جانا تھا، دل سے کہہ رہا ہوں، پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ایسا باعث افتخار، ایسا جانے محفل میری زندگی میں میں نے نہیں دیکھا، اور یقیناً ہزاروں لاکھوں میں ایسے لوگ آٹے میں نمک برابر ہوتے ہیں۔ منیر بھائی کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، آمین۔